بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انسائیڈ اسٹوری کے ساتھ میں محسن بلال۔ حافظ سید جنرل عاصم منیر کو وزیر اعظم شہباز شریف نے آرمی چیف مقرر کر دیا ہے۔ ان کے حوالے سے بہت ساری باتیں سامنے آ رہی ہیں، لیکن ہم ایک ایسی ہستی کے پاس موجود ہیں جو ان کے حوالے سے، ان کی فیملی کے حوالے سے، ان کے بیک گراؤنڈ کے حوالے سے مستند معلومات رکھتے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں معروف صحافی، مذہبی تجزیہ کار، عالم دین علامہ ضیاء نقشبندی۔ تو ضیاء بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ جی میں ٹھیک، آپ کیسے؟ اللہ کا شکر۔ میں صرف آپ کے پاس اس لیے آیا کہ سوشل میڈیا پر جو نئے آرمی چیف ہیں اس حوالے سے بہت ساری باتیں کی جا رہی ہیں۔ کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے پہلے سکول کی تعلیم حاصل کی، پھر حفظ کیا۔ کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، ان کے والد صاحب کی خواہش تھی۔ تو آپ کچھ اس حوالے سے رہنمائی فرمائیں، اور تھوڑا سا ان کا فیملی بیک گراؤنڈ کے وہ کس گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، اور دین کے حوالے سے ان کے خاندان کی کیا خدمات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظاہر ہے ابھی نیا ان کا اعلان ہوا ہے، تو ساری باتیں تو کرنی مناسب نہیں ہیں، لیکن وہ بہت بڑے ایک علمی، فکری اور دینی گھرانے سے ان کا تعلق ہے۔ ان کے دادا جان بھی حافظ قرآن تھے، ان کے والد صاحب بھی۔ تو 40 سال کی ایج پہ میں نے اس لیے اپنی جو ویڈیو میں کہا تھا کہ یہ سعودیہ گئے، وہاں جا کے ماشاءاللہ جو پہلے ہی قرآن سے محبت کی لگن گھریلو طور پہ موجود تھی خاندانی اعتبار سے، وہاں جا کے زیادہ دل چاہا، تو وہاں سے واپس آ کے انہوں نے بطور کرنل جو ہے یہاں پاکستان میں 3 سال کے عرصے میں حفظ کیا ہے۔ اور میں یہاں یہ بھی بتاؤں کہ ان کے والد صاحب اور یہ سارے بچے ٹوبہ ٹیک سنگھ سے ہیں بنیادی طور پہ۔ ان کے والد صاحب شفٹ ہوئے ہیں، اور یہ کتنے بھائی ہیں، ان کے بھائی کیا کیا کام کرتے ہیں وہ بھی میرے پاس معلومات موجود ہے، اور ان کے والد صاحب کہاں کہاں پڑھاتے رہے، کیا کیا پڑھاتے رہے، کچھ معلومات ہیں، لیکن حرف آخر کوئی نہیں ہوتا۔ لیکن ظاہر ہے ساری باتیں کرنا زیادہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ آرمی چیف یہ بنے ہیں، ان کا خاندان یا ان کے بھائی نہیں بنے۔ تو ہماری دعائیں ہیں ان کے لیے کہ اللہ پاک ان کا پاکستان کے لیے آرمی چیف بننا اچھا ثابت کرے۔ ضیاء بھائی یہ بتائیے گا کہ کچھ دوست یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا تعلق رحیم یار خان سے ہے، پھر پنڈی گئے، آپ کہہ رہے ہیں ٹوبہ سے، اور یہ آپ کی بات بالکل درست ہے کہ آرمی چیف وہ بنے ہیں، ان کے فیملی ممبرز نہیں۔ ہمارا نقطہ یہ ہے کیونکہ چونکہ ہمارا 90% آبادی جو الحمدللہ مسلمانوں کی ہے، اور پھر دین کے حوالے سے ہم زیادہ کانشیس بھی ہو جاتے ہیں۔ تو یہ دیکھا گیا ہے جو سوشل میڈیا پر نوجوان ہیں جو دین سے انسیت رکھتے ہیں، وہ کافی زیادہ پرجوش ہیں۔ تو کیا اس تناظر میں آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ دیکھیے، کوئی بھی جو علم ہوتا ہے اس علم کا فائدہ ہوتا ہے، وہ کوئی ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، تو وہ جب کوئی انجینئر آرمی چیف بنے یا صدر بنے یا وزیر اعظم بنے، تو وہ اپنے معاملات کو قریب سے دیکھ سکتا ہے کہ میرے دائیں بائیں انجینئر کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ تو یہ اس لیے اچھا ہے کہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان لوگوں کو قرآن سے محبت، اب فیفا میں جو ہوا ہے تلاوت ماشاءاللہ، تو یہ ہمارے دل کے اندر قرآن سے محبت موجود ہے، تو یہی ہے۔ لیکن یہ ان کی بیوٹی ہے، ان کی پاور ہے، اور اللہ پاک ان کا حافظ قرآن ہونا جس طرح بابرکت ہے، ان کا آرمی چیف بننا بھی بابرکت بنائے۔ بنیادی طور پہ ہمارے اندر ایک مایوسی ہے، اور ایک جو ماضی میں اس ملک کے ساتھ کیا گیا ہے، تو وہ نہ ہو آئندہ، وہ چالیں، وہ طریقے، وہ وارداتیں اس ملک کے ساتھ نہ کی جائیں، کیونکہ یہ ملک ایک نظریے کی بنیاد پہ بنا ہے، اور نظریے کو آگے بڑھنا چاہیے۔ افراد بڑھ رہے ہیں آگے، افراد مضبوط ہو رہے ہیں، نظریہ مضبوط نہیں ہو رہا۔ تو میری یہی ہے کہ ہم نے میں اور ہماری جو قوم ہے، جو ہمارے پاکستانی ہیں، ان کی بڑی امیدیں وابستہ ہیں، اور اب آپ یہ دیکھیے کہ اگلے 3 مہینے کے اندر چیزیں بہتر ہوں گی۔ جو چاہتے ہیں کہ راتوں رات کچھ نہیں ہو سکتا۔ ابھی وہ آئے ہیں، وہ اپنی ٹیم بنائیں گے، پھر ان تک فائلیں پہنچیں گی، وہ فائل گلی محلے سے مرتب ہونی ہے، وہ سیکٹر کمانڈر تک پاس پہنچنی ہے، سیکٹر کمانڈر نے GH کو بھیجنی ہے، ان فائلوں کو پڑھا جائے گا، دیکھا جائے گا،
ایک موٹی ایک کتاب مرتب ہوتی ہے، پھر وہ اس کو پڑھنے کے لیے بھی ٹائم چاہیے ہوتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اللہ بہتر کرے گا پاکستان کے لیے. آپ کے کچھ کالموں کے بہت چرچے ہیں، یعنی نیب کا قیدی نمبر 5، مسلم لیگ نون کا گمنام کردار، پی ٹی آئی کا گمنام کردار، پھر رجیم چینج کے حوالے سے مجھے یاد ہے آپ نے ایک سیاسی کالم لکھا تھا اور آپ نے مستقبل کا نقشہ کھینچ دیا تھا زرداری صاحب کے حوالے سے اور چیزوں کے حوالے سے. اس کے بعد مکمل آپ کی جانب سے خاموشی ہو گئی. اب آپ اچانک میں دیکھ رہا ہوں کہ پھر کالم لکھنا شروع ہو گئے ہیں اور جو آپ نے لکھا ہے اس کے رزلٹ بھی سامنے آ رہے ہیں. یہ سوال میں آگے چل کے آپ سے کروں گا. میں نے کہا ویڈیو کے درمیان میں بتا دوں کہ صرف عالم دین نہیں ہیں بلکہ ایک باخبر صحافی بھی ہیں، اور لاہور کے جو بڑے سینئر صحافی ہیں وہ یہاں سے فیض یاب بھی ہوتے ہیں کئی خبروں کے حوالے سے. ضیاء بھائی، یہ اپنا جنرل عاصم منیر پہلے آرمی چیف ہوں گے جو 2 انٹیلیجنس ایجنسیوں کے سربراہ رہے ہیں، ڈی جی ایم آئی بھی رہے ہیں اور ڈی جی آئی ایس آئی بھی رہے ہیں، اور باجوہ صاحب کے ساتھ بھی کافی طویل انہوں نے کام کیا ہے. ہمیں یہ پتہ چلا تھا کہ جب بشرا بی بی یا فرح گوگی کی انہوں نے فائلیں یا چیزیں کیں تو انہوں نے اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان کو یہ کہا تھا کہ آپ احتساب کریں، لیکن اس میں یک طرفہ نہ ہو، ایک بلا امتیاز ہو، تاکہ قوم کے اندر ایک بہتری کی امید جاگے. سر پہ اس کا اثر پڑے گا جس طرح پراپوگنڈا کیا جائے؟ جو خبر آپ نے بھی سوال میں دی ہے، یہ باتیں ہوتی ہیں، اور بعض لوگ ایسے خبریں دیتے ہیں کہ وہ جیسے پاس بیٹھے ہوئے ہوں اس وقت، یا جب بات کی گئی ہو تو ان کو کہا گیا میں یہ بات کرنے جا رہا ہوں. ایسے ہوتا نہیں ہے، یہ تھوڑی سی بات ہوتی ہے. اور اگر عاصم منیر صاحب نے یہ بات کی تھی تو اس پہ تو میرا خیال ہے جو ہمارے ایکس پی ایم ہیں عمران خان صاحب، ان کو خوش ہونا چاہیے تھا اور ان کو ایکشن لینا چاہیے تھا. اور میرا خیال ہے کہ اس کا بھی فائدہ جو آپ نے ڈی جی آئی ایس آئی اور ایم آئی کی بات کی، ظاہر ہے ایک بہت بڑا تجربہ ہے ان کے پاس اور اس سے ملک کو فائدہ ہوگا. اور جب کوئی بھی آرمی چیف بنتا ہے اس کی فائل کو دیکھا جاتا ہے کہ اس نے کہاں کہاں سرو کیا ہے، تو اس سے فائدہ ہوگا. اور وہ اپنے کالموں کا کچھ بتا دیں. کالم دیکھیے، ایک تو ٹائم نہیں ملتا، سچی بات ہے لکھنے کا، اور پھر جو لکھنے کو دل کرتا ہے وہ چھپتا نہیں ہے، اور اگر وہ چھاپنے کے لیے تیار ہوتا ہے اپنا دل کہتا ہے کہ ابھی کام کرنا ہے یا زندہ رہنا ہے ابھی. تو بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جہاں آپ تشریف فرمائیں، یہ ہماری اعلیٰ امین اکیڈمی جو نیڈی بچوں کو سی ایس پی ایم ایس کرو، یہ بھی بہت بڑا پروجیکٹ ہے. تو اس کے اندر ہی میں دن رات اپنے آپ کو مست اور ملنگ بنا ہوا ہوں اس کام کے اندر. دعا کریں اللہ پاک اس ادارے کو کامیابی دے. کالم میں یہی چاہتا ہوں، سمجھتا ہوں کہ کالم یہ جو روز 6 کالم 5 کالم 7 کالم پرنٹ ہوتے ہیں، ان کی کوئی ویلیو ورتھ نہیں ہے. لوگ تھک گئے ہیں اور لوگ چہرے دیکھ کے سمجھ جاتے ہیں کہ اس نے کیا لکھا ہوگا. سوشل میڈیا پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ جیسے جو مستند صحافی ہیں، جو باخبر صحافی ہیں، وہ تھوڑا سا پردہ اسکرین سے غائب ہیں. یعنی وہ ٹی وی چینلز پہ بھی نظر نہیں آتے. سوشل میڈیا کی جتنے آپ یہ کہہ لیں ٹولز ہیں، ٹویٹر ہے، فیس بک پہ تو آپ نظر آتے ہیں، یوٹیوب ہے، انسٹاگرام ہے، آپ کم ہمیں متحرک دکھائی دیتے ہیں. تو عوام تو چاہتی ہے غیر جانبدار صحافیوں کو سننا، دیکھنا. تو کبھی ارادہ میرے بھائی بات یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ میں پہلی بات اپنی مکمل کر لوں. بعض جو کالم نگار ہیں یا جو اینکر ہیں، جو تجزیہ نگار ہیں، لوگوں کو پہلے پتہ ہوتا ہے کہ اس نے کیا جواب دینا ہے، اس لیے لوگوں نے ٹی وی چینل کو دیکھنا بند کر دیا ہے. اور جو کالم ہمارے اخباروں میں پرنٹ ہو رہے ہیں آپ کو سارا پتہ ہے چہروں سے. میں یہ سمجھتا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میں لکھوں تو یہ نہ میرے حوالے سے تاثر آئے کہ یہ تو فلاں پارٹی کا ہے. اوپن لکھا جائے، سچ لکھا جائے، لیکن سچ کو بھی بیان کرنے کے بڑے طریقے اور سلیقے ہیں. تو جو آپ نے بات کی ہے کہ آپ اور ایک تو میں اس قابل نہیں ہوں، سیکنڈ یہ ہے کہ یہاں جماعتیں کہتی ہیں کہ جو فلاں بندے کو بھی میرے ساتھ بلا لیں، اور یہ جو اینکر حسین کی بھی دوستیاں اور یاریاں ہوتی ہیں، انہیں بھی پتہ ہوتا ہے کہ میں فلاں دن فلاں بندے کے ساتھ بلاؤں گا. پھر یہ جہاں جہاں بیٹھ کے پلاننگ ہوتی ہے کہ کس دن کس بندے کے ساتھ
یا کس خاتون ہماری جو بہنیں بیٹیاں بیٹھتی ہیں چینل کے اوپر. تو یہ پورا ایک سسٹم ہے کہ کس کو کس کے ساتھ بٹھانا ہے, کس کو کس کے ساتھ لڑانا ہے, اور کس کو کس سے ذلیل کروانا ہے یا خود ہی کرنا ہے سب کچھ. تو یہ آپ خود ماشاء اللہ سمجھدار ہیں. تو میرے جیسے بندے ایک تو ہم بہت ہی قد کاٹ میں ہر اعتبار سے چھوٹے ہیں, لیکن میرا خیال ہے کہ جن لوگوں پر ٹائم ہے وہ کر رہے ہیں, ان کی سبزی سیل ہو رہی ہے. اور لوگ چڑن کہتے ہیں, آپ سبزی کہہ رہے ہیں, سبزی بہت مہنگی ہو گئی ہے. مہنگی تو ہو گئی ہے, لیکن یہ بھی بہت مہنگے, اینکر بڑے مہنگے ہیں ماشاءاللہ. تو یہ سبزی جس طرح مہنگی ہوئی ہے اس طرح انہیں بھی روز ایک نئی سبزی پکانی ہوتی ہے. تو پارٹیاں جو ہے نا وہ کہتی ہیں کہ فلاں تجزیہ نگار کو بھی بلایا کرو. ہم کسی پارٹی کا حصہ نہیں ہیں, تو اس لیے کوئی ہمیں زیادہ ضرورت بھی نہیں, ٹائم بھی نہیں, اور ہمیں میرا خیال اسی لیے بلایا بھی نہیں جاتا. تو ضیاء بھائی لاسٹ میں بتائیے گا, جب یہ پتہ چلا لوگوں کو کہ اپنا چیف صاحب ماشاء اللہ حافظ قرآن بھی ہیں, تو ایک مخصوص لابی ہے جو ہمارے ملک میں آپ بہتر جانتے ہیں, انہیں یہ بات کھٹک رہی ہے, تو قوم تو توقع کیے بیٹھی ہے, تو یوتھ کو کیا پیغام ہے؟ دیکھیے, ایک تو جس نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اس کو تو حافظ قرآن کوئی فرد ہو یا آرمی چیف ہو خوش ہونا چاہیے. اور خدا نخواستہ وہ مسلمان بھی ہے اور اس کے دل میں ایسی بات ہے, جب حافظ قرآن کا لفظ کسی نے سنا ہے یا سنے گا تو پھر اپنے ایمان کی فکر کرے. ہم مسلمان ہیں اور ہم اس طرح نہیں, ہم ایک دائرے کے اندر جینے اور مرنے والے لوگ ہیں. ہم نے ہر طرح کی انٹرٹینمنٹ بھی لینی ہے, آگے بھی اپنے آپ کو لے کے بڑھنا ہے, ریاست بھی چلانی ہے, لیکن ہمیں سلجھے ہوئے نیک پارسا لوگ چاہیے. ایک پرسنل سوال جس کا میں نہیں شاہد بھی ہوں, میں بڑا خوش ہوا تھا کہ علامہ خادم حسین رضوی مرحوم کی حیات کے حوالے سے کوئی مستند کام کرنے صحافی, سینئر صحافی جا رہے ہیں. آپ نے 1-2 کالم بھی لکھے جنگ میں, وہ ریکارڈ پہ بھی موجود ہیں. کافی ڈیٹیل انفارمیشن تھی جو ان کا عام کارکن بھی نہیں جانتا, جو ہم لوگ بھی نہیں جانتے. وہ کیوں رک گیا سلسلہ, اور شروع کریں گے اس میں؟ اور یہ تو اندازہ ہو گیا کہ جس طرح آپ نے نیب کا قیدی نمبر 5 لکھا حافظ نعمان کے حوالے سے, اور جو ڈیٹیل بتائی, اس کے بعد علامہ خادم حسین رضوی مرحوم کی بائیوگرافی کے حوالے سے, اور اب موجودہ آرمی چیف کی بائیوگرافی کے حوالے سے, اسے ہم محض اتفاق سمجھیں یا آپ کا یہ ایریا آف انٹرسٹ ہے؟ نہیں, اصل میں میرا نا جنون اور شوق ہے. میں بائیوگرافی پڑھتا ہوں اور لکھتا ہوں. میری پہلی بائیوگرافی حامد میر کہانی مارکیٹ میں موجود ہے. ابھی سہیل وڑیچ صاحب کی کتاب چھپنے کے لیے جا رہی ہے. عامر لیاقت کہانی جو کتاب ہے وہ پرنٹ ہو چکی ہے. سلیم صافی کہانی وہ تیار ہو رہی ہے. تو جو آپ نے بات کی ہے اپنا علامہ خادم حسین رضوی علیہ رحمہ کے بارے میں, علامہ خادم حسین رضوی صاحب کے بارے میں نے لکھا تھا, اور تاریخوں کے اعتبار سے لکھا تھا کہ کیا ڈیٹ تھی اور کیا سال کون سا تھا. تو مجھے یہ سعادت حاصل ہے کہ علامہ خادم حسین رضوی صاحب کو ختم نبوت کے موضوع پہ لانے والا میں بندہ تھا. میں سے بڑا ہم اور لوگ بھی ساتھ شامل تھے, لیکن پہلی خبر میں نے ان کی اخبار میں جاری کی, اور ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب کی خبر بھی میں نے پہلی جاری کی. ان سے بڑی قربت رہی, بڑے انہوں نے میرے پاس وہ بائک کے اوپر بیٹھ کے کسی بچے کے ساتھ بیٹھ کے آ جاتے تھے. علامہ خادم حسین رضوی صاحب میرے پاس وہ رکشے میں بیٹھ کے تشریف لاتے تھے. میں ہمارا دفتر تھا شملہ پاڑی پریس کلب کے سامنے, تو وہاں پر اس وقت ویل چیئر پہ تھے, تو پھر وہاں پہ بھی تشریف لاتے تھے. ان سے میرا اصل میں اچھا تعلق بھی رہا اور گرم تعلق بھی رہا, سرد گرم دونوں چلتا رہا, لیکن جو احترام کا رشتہ وہ نہیں ختم ہوا. وہ کچھ جو لوگ ہوتے ہیں وہ ان کو تھوڑا سا بتاتے تھے. تو میں اصل میں شروع سے ہی آزاد انسان پیدا ہوں, جس طرح عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ ماں نے لوگوں کو آزاد پیدا کیا ہے. تو رائے فکر آزادانہ رکھی جاتی ہے. ہاں, خاموشی بعض دفعہ فائدہ دیتی ہے, تو خاموش بھی ہو جاتے ہیں. آپ کو بھی یہی مشورہ ہے کہ میں تو آپ صحیح پوچھے نا, میں علی سے ڈسکس بھی کر رہا تھا. میں تو یہ ناظرین, یہ میرا بھائی ہے, دوست ہے, بے تکلف یار ہے. ان کو بھی میں بعض دفعہ کہتا ہوں کہ سارے کام ویوز لینے کے لیے نہیں کیے جاتے, کہ جی کچھ نہیں ہونا, یہ ایسے نظام چلنا ہے.
اور تعلق رشتے معاملات بڑے اچھے رہنے چاہیے. میں اسی لیے آپ کے پاس آیا تھا اسپیشلی کہ تھوڑا سا لوگوں کو ہم اپنے ویوز کے چکروں میں نہیں تھوڑی سی حقیقت بتا دیں. تو چلے میری خواہش ہوگی جس طرح آپ نے حامد میر کا، سہیل ویس صاحب کا ذکر کیا، سلیم صافی کا، کہ موجودہ آرمی چیف کے حوالے سے بھی سب سے جو مستند انفارمیشن ہے وہ آپ نے دی، سوشل میڈیا پر بھی ہم دیکھ رہے ہیں. تو اللہ کرے آپ ان کی موجودگی میں کوئی مستند کتاب لکھ دیں، پڑھنے والوں کو افاقہ ہو. چیزیں تو ابھی بھی جو عاصم منیر صاحب کے بارے میں بڑی چیزیں ہیں اور بڑی اچھی معلومات ہیں ان کے بارے میں مجھے، لیکن اس کو آہستہ آہستہ جاری کریں گے. اور ہر چیز ظاہر کرنا، ہر سچ بولنا ضروری نہیں ہوتا. انشاءاللہ وقت آئے گا تو اور باتیں بھی کریں گے. ضیاء بھائی بہت شکریہ. سچ بولنا ہر وقت بھی ضروری نہیں ہوتا، لیکن جہاں ضرورت ہو وہاں تھوڑا سا بول بھی لینا چاہیے. دیکھیں میں یہ مبالغہ رائے نہیں ہے. آپ جنگ اخبار کی آرکائیو پہ جائیں یا ضیاء بھائی کے فیس بک پیج پر جائیں تو جو باتیں میں کہہ رہا ہوں وہ بالکل عیاں ہو جائیں گی. جا کے ان کے کالم پڑھیں، پچھلے 1 سال میں جتنے انہوں نے کالم لکھے ہیں. چلیں ہم پرانی بات نہیں کرتے، پچھلے 1 سال کے جتنے ان کے کالم ہیں، جن کا میں نے کچھ کا ٹائٹل بھی بتا دیا، نیب کا قیدی نمبر 5 شہباز شریف کے حوالے سے بڑی انٹرسٹنگ بات ہے اس میں. اس کے علاوہ مسلم لیگ نون کا گمنام کردار، یہ وہی گمنام کردار ہے جو پرسوں ایکٹیو ہوا تھا اور اس کے بعد فوراً ہم نے یہ دیکھا تھا کہ سمری آ گئی تھی اور یا ISPR کی جانب سے ٹویٹ بھی آ گیا تھا. باقی جو نئے آرمی چیف مقرر ہوئے ہیں اس حوالے سے جو ضیاء بھائی نے انفارمیشن دی ہے، کوئی مزید اپ ڈیٹ آئے گی تو اپنے اس پلیٹ فارم سے آپ سے ضرور شیئر کریں گے. اللہ حافظ.